फुल टाइम इवेंजलिस्ट। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत। यहाँ लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यह चंद औरतों के नाम हैं जो यीशु की सलीब के पास खड़ी थी। और इन औरतों में मतलब मरियम जो यीशु मसीह की माँ है उनका भी जिक्र है और मरियम मगदलीनी का भी है। तो आपको थोड़ा सा मैं गुड फ्राइडे का मंजर दिखा दूं, बल्कि उससे पहले थर्सडे कि जब यीशु पकड़वाया गया, बहुत से लोग जो यीशु के पीछे चलते थे, जो पाम संडे में कह रहे थे होशाना होशाना, हजारों की तादाद में उस दिन भाग गए। यहूदा ने धोखा दिया, आप जानते हैं, यीशु को उसकी कीमत ले ली। पतरस ने 3 दफा इनकार कर दिया। यूहन्ना के सिवा बाकी सारे शागिर्द जो है सब के सब भाग गए। और बहुत सी बेशुमार औरतें भी यीशु के पीछे जाती थी, वो भी सारी भाग गई। यीशु की सलीब के पास खड़े थे चंद लोग, जिनमें से मुकद्दसा मरियम मगदलीनी और यूहन्ना थे। तो ये एक ग्रेट लेडी है जो वफादार थी। 6 घंटे सलीब के पास खड़ी रही, रोती रही। कभी घुटने टेकती होगी, कभी जमीन पे लोट रोती होगी, आंसू बहाती होगी, कहती होगी, खुदावंद तूने तो मेरे लिए मौत की है, तू आसमान तू मर गया, तुझे दफन करने के लिए तैयार है, तो तुझे सलीब दे दी गई। रोती होगी। और ये जो मरियम है, आप चाहेंगे कि इस मरियम के बारे में सीखें। इसका नाम जो मशहूर है वो है मरियम मगदलीनी। और क्यों ये नाम है वो इसलिए है क्योंकि ये मगदलीन की रहने वाली थी। मगदलीन एक कस्बा था, इसको मगदला भी कहते हैं, इंग्लिश में मैगदला। तो ये मगदलीन या मगदला की रहने वाली थी। और ये जो मगदला है, इस गांव के बारे में, कस्बे के बारे में बता दूं जहां की ये रहने वाली थी। मगदला एक कस्बा था जो गलील की झील के मगरबी साहिल पर वाक़या था और एक तरक्की याफ्ता कस्बा था। बड़ा कारोबारी ये इलाका था, बिजनेस हब था। और यहाँ पे बहुत से कारोबारी लोग थे, जैसे पाकिस्तान में फैसलाबाद या गुजरांवाला। तो ऐसे ये कारोबारी किस्म का ये इलाका था, यहाँ ज्यादातर लोग अमीर थे। इसकी पहचान उसके बाप के नाम के साथ नहीं है, इसकी अपनी ही एक पहचान है। फिर इसकी पहचान इसके भाइयों के साथ भी नहीं है कि फलां की बहन, जैसे लाजर की बहन मरियम। तो भाइयों के साथ भी इसके नाम का जिक्र नहीं आ रहा, बाप का भी जिक्र नहीं आ रहा। इसका जिक्र आ रहा है उसके गांव से, उसके शहर से। आपको कोई मशहूर हस्ती बताएं जिसका नाम उसके गांव के साथ लगता है और कहा जाता है कि फलां का रहने वाला। हाँ, यीशु नासरत का रहने वाला। और जिसने यीशु की लाश ली थी और लाकर अपनी कब्र में दफन की थी, उसने अपनी भी कब्र खुदवाई थी, उसका नाम था यूसुफ अरमतिया का रहने वाला। इसका भी ये नाम है। कौन सी मरियम? मगदला की रहने वाली। कौन सी मरियम? मगदलीन की रहने वाली, इसलिए कहते हैं मगदलीन। इसका नाम, इसके नाम के साथ खामोद का नाम भी नहीं है। तो लगता है 2 बातें हैं, शायद इसकी शादी ही नहीं हुई थी या हो सकता है बेवा हो। ये मैं हो सकता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ठोस बात नहीं मिलती कि वो शादीशुदा थी या वो बेवा थी। लेकिन बहरहाल वो शी वाज अ सिंगल लेडी। या शादीशुदा भी हो सकती है, बेवा भी हो सकती है, लेकिन दौलतमंद थी। मैंने आपसे कहा कि वो पूरा जो कस्बा है वो दौलतमंद लोगों का था, बिजनेस करने वाले वहां रहते थे। इसका शायद अपना जाती कारोबार हो, कोई खवातीन भी बिजनेस करती थी उस जमाने में। इमाम की किताब में एक लेडी का जिक्र मिलता है, किरमस बेचने वाली। तो इस तरह से खवातीन भी काम करती थी। इमाम की किताब में एक और औरत हमें मिलती है और वो है परसिकला, जिसका अपना बिजनेस का टेंट साजी था, वो तंबू बनाती थी।
تو یہ بھی ایسا اس کا بزنس ہوگا کیونکہ دولت مند تھی. یہ بزنس شاید اس نے خود شروع کیا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بزنس اس کو والدین کی طرف سے وراثت میں ملا ہو. اور ایک اور بات ہمیں جو ملتی ہے اس عورت کے بارے میں اصل اور سرخ والی ہے. اس کے پنجابی کہتے ہیں ہاتھ لمبے, یعنی اس کا تعلق جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تھا. شاید ان کے ساتھ بھی اس کا بزنس تھا, بہرحال اس کے تعلقات بڑے تھے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کے تعلق حکومت تک تھے؟ وہ ایک آیت آگے جا کے میں بتاؤں گا جس میں لکھا ہے کہ خوزا کی بیوی یوحنا اس کے ساتھ صلیب کے پاس کھڑی تھی. اور اس کے بعد میں لکھا ہے یہ جو یوحنا ہے خوزا کی بیوی ہے, یہ خوزا کون تھا؟ ہیرودیس کا خزانچی تھا. ایک بڑی پوسٹ, ہیرودیس کا دیوان لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب he was steward to him. یہ ہیرودیس کا ایک ذمہ دار شخص تھا, بڑی پوسٹ پہ تھا. اس کی بیوی یوحنا یعنی خوزا کی بیوی یوحنا اس کی دوست تھی. تو پھر بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے. اور پھر جب یسوع صلیب پہ تھا تو یہ عورت جو ہے یوحنا یہ بھی صلیب کے ساتھ 6 گھنٹے کھڑی رہی ہے. اچھی دوستی تھی, اچھا تعلق تھا. لیکن جو زیادہ تعلق یہ ہے, ایسے کون کسی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں صلیب کے پاس 6 گھنٹے؟ یسوع کے ساتھ رشتہ تھا. ہاللیلویا. ان ساری خواتین کا یسوع کے ساتھ رشتہ تھا. اور ایک یہ دوستی کیسے بن گئی؟ اس کی 2 باتیں ہیں. یوحنا کے ساتھ یعنی ہیرودیس کا جو مینیجر تھا اس کی بیوی کے ساتھ دوستی کیسے بنی؟ 2 باتیں ہیں. یا تو یوحنا اس کو مسیح کے پاس لے کے آئی ہوگی کہ اس میں بدرو ہے, اس میں سے نکال دو. تو یا بدرو نکلنے کے بعد مریم مگدلینی جو یوحنا کو لے کے آئی ہوگی کہ میں تجھے وہ شخص دکھاؤں جس نے مجھے نجات دی, جس نے مجھے شفا دی. دونوں باتیں, دونوں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مریم یہ جو مگدلینی ہے جوان لڑکی نہیں تھی. تصویر میں جوان لگتی ہے کیونکہ جو مصور ہے وہ جوان لڑکیوں کی تصویریں بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو تصویروں میں جوان ہے لیکن یہ ادھیڑ عمر ہے. یہ مالدار بزنس جو ہے, بزنس مین ہے, مالدار ہے. تو یہ ینگ لڑکیاں تو نہیں اپنا بزنس کرتی. یہ ایک لازمن 40 سال کے قریب خاتون ہے. اور یہ مریم جو ہے کون سی مریم ہے سن لیجیے. بائبل میں ایک مریم کا ذکر ہے بدچلن, یہ وہ نہیں ہے, یہ اگلے بار بتاؤں گا. بائبل میں ایک ذکر ہے ایک مریم کا جس نے اپنا عطر یسوع کے پاؤں میں ڈال دیا تھا اور اپنے بالوں سے یسوع کے پاؤں کو خشک کیا تھا, یہ وہ بھی نہیں ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت بات بائبل میں لکھی ہے, یسوع نے اس میں سے 7 بد روحوں کو نکالا تھا. آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں, لوکا کی انجیل 8واں باب 2 آیت. اور لکھا ہے, اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی, یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھی. زیادہ تر وہ عورتیں تھیں یسوع کے پیچھے جن میں بدروہیں تھیں. یسوع نے بدروہوں کو نکالا اور وہ یسوع کی پیروکار بن گئے. ایسی عورتیں تھیں اور ان میں مریم مگدلینی بھی ہے. اس آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ یسوع کے پیچھے جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تر ایسی تھی جن کی بیماریاں چھوٹ گئی, جو بیماریوں سے چھوٹ گئی, اور جو بدرو گرفتار تھی یسوع نے آزاد کر دیا. مریم مگدلینی بھی ان میں تھی. وہ زیادہ تر ایسی عورتیں تھیں جن کو بیماریوں سے شفا ملی تھی اور شفا پانے کے بعد وہ یسوع کی ہو کے رہ گئی. زیادہ تر وہ عورتیں تھیں یسوع کے پیچھے جن میں بدروہیں تھیں. یسوع نے بدروہوں کو نکالا اور وہ یسوع کی پیروکار بن گئے. ایسی عورتیں تھیں اور ان میں مریم مگدلینی بھی ہے. اس آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ یسوع کے پیچھے جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تر ایسی تھیں جن کی بیماریاں چھوٹ گئی, جو بیماریوں سے چھوٹ گئی, اور جو بدرو گرفتار تھی یسوع نے آزاد کر دیا. مریم مگدلینی بھی ان میں تھی. متی کی انجیل کے 4 باب میں لکھا ہے, یسوع کی شہرت تمام گلیل میں پھیل چکی تھی اور یسوع تقریباً گلیل کے تمام قصبوں میں جا چکا تھا. مغدہ کا یا مغدین کا نام نہیں لکھا کہ وہاں بھی گیا تھا, لیکن متی 4 باب میں لکھا ہے یسوع گلیل کے جتنے شہر تھے, گاؤں تھے, ان سب میں جا چکا تھا, منادی کر چکا تھا. اور ایک اور بات, کفرنہوم کا آپ نے واقعہ سنا ہے. کفرنہوم یسوع کا
ایک طرح سے منسٹری کا مرکز تھا. وہاں یسوع نے بہت سے معجزے کیے تھے, بہت منسٹری کی تھی. اور جو کفرنہوم ہے یہ مگدلین سے یا مگدلہ سے صرف 6 کلومیٹر دور. تو پھر اگر یسوع مگدلہ میں نہیں بھی گیا تو اس کی شہرت مگدلہ میں تھی. نہ جانے کون اس کو لے آیا, کہاں شفا پائی. شاید یسوع کے گاؤں میں آیا ہو اور کوئی اس کو پکڑ کے لے آیا ہو اس بہن کو کہ ہاں یسوع یہاں پہ آیا ہے, یا کوئی اس کو لے کے کفرنہوم میں چلا گیا ہو جہاں یسوع نے بہت سے معجزے دکھائے. یہ سارا گلیل کا علاقہ تھا. اور یسوع کی شہرت جو ہے گلیل کی جو جھیل ہے اس کے دونوں طرف جتنے گاؤں ہیں شہر ہیں ان میں پھیل چکی تھی. کوئی تو ہے جو اس کو یسوع کے پاس لے آیا اور یہ شاگرد بن گئے. اب نجات پانے کے بعد اس کی زندگی کے 4 پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں نے شروع میں کہا کہ یہ دولت مند عورت ہے, اس کا ایک بزنس ہے, تو اس نے اپنی دولت کو بھی مسیح کے نام کر دیا, اپنے روپے پیسے کو مسیح کی خاطر قربان کر دیا, اپنے روپے کو اپنے نہیں سمجھا, اپنی دولت کو اپنے نہیں سمجھتی تھی. بزنس بھی چلتی اور بزنس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دولت مسیح پر لٹا دیتی تھی. آئیے بڑھتے ہیں. لوکا کی انجیل 8واں باب اس کی 2 اور 3 آیت پر لکھا ہے, اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی, یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی جس میں سے 7 بدویں نکلی تھی, اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی, اور سوسنہ اور بتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی. آج کل بھی میں نے دیکھا ہے زیادہ تر بہنیں ہی ہیں جو چرچ میں بڑھ چڑھ کر خدا کے کام کے لیے دیتی ہیں, سیمینارز کے لیے دیتی ہیں, کانفرنس کے لیے دیتی ہیں, خدا کے کام کے لیے دل کھول کر یہ دیتی ہیں, اور ان کے خامد ان کے ساتھ ہیں. وہ خامد اس سے چوری بھی نہیں کرتی, اور اگر خامد دیتے ہیں تو بیویاں ان کے ساتھ مل کر اپنا پیسہ خدا کے لیے سرو کرتی. یسوع مسیح کا کوئی بزنس نہیں تھا. یسوع مسیح تو ویسے بھی غریب گھرانے سے تھا, ناصرت کا رہنے والا تھا, باپ بڑھائی تھا, مدتوں پہلے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, اور پتہ نہیں کس طرح سے یہ خاندان چلتا تھا, غریب. اور یسوع نے خود ایک دفعہ کہا لومڑیوں کے بھاٹ ہیں اور ہوا کے پرندوں میں گھونسلے ہیں, لیکن میرے لیے تو سر دھرنے کی جگہ تھی. غریب. اب یسوع کا کوئی اپنا کھیت نہیں تھا, کوئی حال نہیں سن چاہتے ہوئے, تو کیسے وہ اپنی منسٹری کرتا تھا. پورے اسرائیل کا علاقہ اس نے قدموں پہ چل کر, پورا علاقہ جو ہے گلیل کا سارا علاقہ اور یردن کا سارا علاقہ اور اسی طرح سے جتنے صوبے وہاں پر سارے علاقوں میں یسوع مسیح کی دھوم مچ گئی. کیسے؟ اس کے مالی سپورٹر تھے, اس کو مالی مدد دینے والے تھے. لوگ اپنا روپیہ پیسہ لا کے یسوع کے پاؤں میں رکھتے تھے. اور یہاں پہ جو خاص نوز آپ دیکھیں آخر میں کیا لکھا ہے, جو اپنے مال سے آگے لفظ کیا, اس کی کہ ان کی, پھر بولے اس کی کہ ان کی. یسوع کے شاگردوں کو بھی پالتی تھی, کیونکہ شاگرد اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے. اب یہ شاگردوں کو بھی مالی طور سے مدد دیتی تھی, اور شاگرد پھر اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے ہوں گے, کیونکہ یسوع کے ساتھ کہاں ان کو دیہڑی ملتی تھی اور کہاں ان کی آمدن تھی. یہ عورتیں ہی تھی جو مالدار تھی, جو مسیح کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, اور وہ شاگردوں کی ضروریات پوری کرتی تھی اور یسوع کو خدمت کے لیے بھی دیتی تھی. یسوع مسیح جگہ جگہ جاتا تھا. کیسے جاتا تھا؟ ایک جگہ سے دوسرا جگہ جانا بڑا مہنگا پڑتا ہے. یسوع کا لباس کہاں سے آتا تھا, اس کی جوتی کہاں سے آتی تھی, دوسرے شہروں میں جانے کے لیے کہاں سے پیسے آتے تھے. اور جیسے یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس نے آخری فصح کے موقع پہ پوری ضیافت کا انتظام کیا. کہاں سے آئے پیسے؟ یہ عورتیں تھی جو خدمت کرتی تھی, اور ان میں ایک عورت مشہور ہے اور اس کا نام ہے مریم مگدلینی. یہ عورت 7 بدبوؤں سے آزاد ہوئی. آج بھی بہت سے لوگ بدبو گرفتار ہیں. آج بھی بہت سے لوگ بدبوؤں سے جھگڑے ہوئے ہیں. بدبوؤں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. کوئی کہتے ہیں جی تعویذ کیے ہوئے ہیں, کوئی کہتے ہیں کسی نے مٹھ چلا دیا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ پکی جگہ سے گزر گیا, کوئی کہتے ہیں کچی جگہ سے گزر گیا, کہتے ہیں قبرستان سے گزر گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ جھگڑے
شاید 7 بدرویں تو نہ ہو، 7 بری عادتوں کے شکار ہو، شاید ان میں مریم مغدلینی کی طرح 7 بدرویں تو نہ ہو، لیکن 7 ایسی اسپرٹس جو بدی میں گھساتی ہیں ان کے اندر ہو، بری عادات ان کے اندر ہو، آدمیوں کے اندر، عورتوں کے اندر گناہ کرنے کی فطرت پائی جاتی ہو، یہ سمجھے یہ بدرویں ہیں، جو لت لگی ہوئی ہے، جو ایڈکشنز ہیں، جو آپ کو گناہ میں گھساتی ہیں، یہ بدرویں ہیں۔ ان کو صرف یسوع نکال سکتا ہے، یسوع نکال سکتا ہے۔ مریم مغدلینی پتہ نہیں کیسے یسوع کے پاس آئی، اس نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہے، اگر آپ کسی بد روح کا شکار ہیں، اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، اگر آپ بری عادات کا شکار ہیں، یسوع کے پاس آئیں، یسوع مسیح فوراً نکال دے گا۔ جیسے یسوع نے مریم مغدلینی کی جو اس کے اندر بدبوئیں تھی ان سے کہا نکل جاؤ، اور وہ نکل گئی، یسوع مسیح آپ کو آزاد کرے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ بعض لوگ تعویذوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے خاندان سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بدروحوں کا قبضہ ہے۔ اور میں نے یہاں بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلان لڑکی شادی سے پہلے بدروح گرفتہ تھی اور اس کی شادی ہو گئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی کے بعد بھی اس کی بدروحیں اس کے ساتھ رہی، اور وہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی شادی بدروحوں کے ساتھ ہو گئی۔ مطلب اس طرح سے لوگوں نے شیطان نے لوگوں کو چکروں میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ ہیں جو ہمیں آزاد کر سکتے ہیں، آپ آزاد کر سکتے، جی ہاں آپ آزاد کر سکتی ہیں، آپ خوشخبری دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ خوشخبری دے سکتے ہیں، پیچھے والے بہن بھائی آپ خوشخبری دے سکتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو مریم مغدلینی کو یسوع کے پاس لے کے آیا، انہیں یسوع کے پاس لے کے آئے، انہیں یسوع کے پاس لے کے آئے، ان سے کہ آؤ ایک شخص کو دیکھو، آؤ ایک شخص کو دیکھو، اس نے میرے گناہ معاف کر دیے، آؤ ایک شخص کو دیکھو، یسوع کے پاس آؤ، اس نے مجھے جیون دے دیا، آؤ ایک شخص کو دیکھو، اس نے مجھے بیماریوں سے رہا کر دیا، آؤ ایک شخص کو دیکھو، اس نے مجھے بدروحوں سے، بری عادات سے، بری لتوں سے، ایڈکشن سے، گناہوں سے آزاد کر دیا۔ لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں، مسیح کا گھر بن جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ گھر بننے کا مطلب یہ گھر نہیں ہے، آسمان پر مسیح کے ماننے والے جو ہیں بے شمار ہوں گے، ان میں آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بدروح گرفتہ کی حالت میں نے بیان کیا ہے، چیخ و پکار کرتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کا سکھ انہوں نے برباد کیا ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو جانتے ہیں ان کو مسیح کے پاس لائیں، چرچ سے تعارف ان کا کروائیں، یسوع سے تعارف کروائیں، اور یسوع کے نام سے بدروح بھاگیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کے ریلیٹیو بیمار ہیں، اگر آپ کے ملنے جلنے والے بیمار ہیں، کلیسیا میں لے کے آئے، یسوع کے نام سے دعا ہوگی، بیماریاں جاتی رہیں گی، بدروہیں بھاگیں گی، تعویذوں کا اثر بھاگے گا۔ اور اگر کوئی ان بیماریوں میں بدروحوں کا شکار نہیں ہے، وہ بری تعلیمات پہ چلتے ہیں، ان کو بھی لے کے آئے، ان کے اندر کی جو بری روح ہے وہ بھی بھاگ جائے گی۔ یسوع کے نام میں فتح ہے۔ بجائیے یسوع کے نام سے تالیاں۔ یہ یسوع کی منسٹری میں شاگردوں کے ساتھ ساتھ تھی، جہاں وہ جاتے تھے یہ جاتی تھی۔ صلیب کے تمام واقعات میں یسوع کے ساتھ تھی۔ 6 گھنٹے صلیب کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو گئی، سنیے یہ آدمیوں کا کام ہے جو عورت کر رہی ہے، جب ڈیتھ ہو گئی تو قبر کشائی تک اور تدفین تک یہ ساتھ تھی۔ جب یوسف ارمدیہ کا رہنے والا جب گیا بادشاہ سے قبر یہ لاش مانگنے کے لیے، یہ ساتھ تھی، اور پھر جب دفن کیا وہ دیکھ رہی تھی کہ یوسف نے اپنی قبر میں جو اس نے اپنے لیے کھدوائی تھی اس میں دفن کیا، یہ پاس کھڑی تھی۔ اور جب یوسف نے اس کے پتھر جو لڑکا ہوا تھا لڑکا کر وہ چلا گیا، پھر بھی یہ روک کر کھڑی رہی، باقی چلے گئے، کیا وہ دفنا گیا، یہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اور ایک اور بات، جس نے جی اٹھنے کی خوشخبری سنائی، جی اٹھنے کا پیغام دیا، یسوع کے شاگردوں کو بتایا، اور لوگوں کے وہ جی اٹھا ہے، وہ مر چکا تھا، وہ زندہ ہے، یہ مریم مغدلینی تھی سب سے پہلے جس نے جی اٹھنے کا پیغام دیا۔ آپ کے اندر خیال آیا کاش کہ میں سب سے پہلے یسوع کی منادی کروں؟ آپ کے دل میں آیا کاش کہ میں یسوع کی خوشخبری سنانے والوں میں پہلا ہوں، میرا نام ہو، پہلا ہو، لوگ کہیں کہ سب سے پہلے یہ ہمارے گھر آیا تھا، اس نے نجات کی خوشخبری دی تھی، آپ کا نام ہونا
बारह शागिर्दों को खबर दी और फिर यीशु से उसकी मुलाकात हुई। आइए बढ़े मरकस की इंजील 16 बाब 9-10 आयत। हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। किसको? पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदबूएं निकाली थी। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे जाके खबर दी। परेशान थे। वो जो वादे करता था वो चला गया, जिसने कहा था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जिसने कहा था जीव दूंगा, सब कुछ भूले, परेशान, मायूस। और जब उसने जाके खुशखबरी दी, वो जीत रहा है, शागिर्दों के चेहरे खिल गए। हालेलुया। आप लोगों को जाकर बताएं, परेशान लोगों को बताएं यीशु जिंदा है, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बताएं लोगों को, खुशखबरी दें। परेशान लोगों के पास जाएं, बीमारों के पास जाएं, बदरूपता के पास जाएं, उनसे कहिए यीशु जिंदा है, मत घबरा, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, यीशु आपको शिफा देगा, यीशु आपकी जिंदगी बदलेगा। आपका काम है मरियम मगदलीनी की तरह मसीह के पीछे चलना शुरू करें। आखिर में मरियम मगदलीनी की जिंदगी से सीखने वाले चंद असबाब, चंद सबक जो मरियम मगदलीनी की जिंदगी से हम सीख सकते हैं। नंबर 1, उसने यीशु की नेकी को याद रखा। यीशु ने मौजज़ा किया था, उसने याद रखा और वो उसकी शुक्रगुजारी करती है। आपकी जिंदगी में खुदा ने कभी काम किया, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ, आप बच गए, बाल बच गए, कोई आफत आई, आप अचानक बच गए, खुदा ने आपको जिंदा रखा, आपको बीमारी से बचाया, आपकी जिंदगी में मौजज़ा किया, शुक्रगुजारी करें। ऐसे सिर्फ गीतों में तो करते ही हैं, शुक्र यहोवा करो, अमली तौर पर प्रैक्टिकली तो आपकी जुबान से जो है ना यीशु की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। और शुक्रगुजारी में वो यीशु की पैरोकार बन गई, आप भी बन जाए। फिर शुक्रगुजारी में अपनी उसने दौलत यीशु मसीह के नाम पे कर दी, अपनी दौलत को उसने यीशु के पांव की खाक समझ लिया। यीशु को भी माली मदद कर रही है, शागिर्दों को भी कर रही है, बिजनेस भी चला रही है। आज यीशु के लिए ऐसा करना शुरू करें, अपने माल से, अपनी दौलत से खुदा की खिदमत करें, जान देने तक वफादार रहें। और आपसे मैं आखिर में बात करूंगा, आखिर में अब मैं उन लोगों से बात करूंगा जिन्होंने अभी तक यीशु को दिल नहीं दिया, जिनके अंदर अभी भी बदरू हैं, शायद बदरू नहीं है, गुनाह है, बदी है, बुरी आदत है। आपसे मुखातिब हूं, उनसे मुखातिब हूं जो पीरों फकीरों के पास जाते हैं, जो खानकाहों में जाते हैं, जो ज़ियारतों में जाते हैं, जो खाक चाटते हैं। अगर एक मलांग से एक जमीन से उठा के राख भी दे देगा जिसपे पता नहीं कितने लोग चले हैं, एक मट्टी भी दे देगा जिसके ऊपर पता नहीं कितनी गंद पड़ी है, और वो कहेगा बीबी इसको चाट लेते हैं। और बास लोग अपने बच्चों को गंदे कुएं में, जो गंदगी वाला कुआं है, उसमें डाल देते हैं, क्योंकि कहते हैं सुना है इसमें बच्चे को कुएं में डाले तो शिफा मिल जाती है। ये फाटक के पास ऐसा ही कुआं है, लोग जाते हैं, लोग ऐसी बुरी आदत के शिकार हैं, पीरों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, खानकाहों में जाते हैं, ज़ियारतों के पास जाते हैं, बुलंदों के पास जाते हैं, उनको मसीह के पास लेते हैं। और अगर आप ऐसे हैं, यीशु के पास आ जाए, यीशु आपका जीवन बदल देगा। अगर आपको शक है, आपने किसी ने तावीज किया है और आपकी बीमारी नहीं जा रही, यीशु के पास आए, यीशु के नाम से तावीज़ों की ताकत जाती रहेगी। यीशु के पास आए। अभी तक अगर आपने निजात नहीं पाई, यीशु के पास है, कहे खुदा तूने मरियम मगदलीनी को बदल दिया, मुझे बदल दे। फिर आपने कहना है, जब जीवन बदल जाए तो कहना है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। फिर गवाही देनी है। और जब आप यीशु आपकी जिंदगी बदल जाए, यीशु की पैरों हो जाए, यीशु के पैरों हो जाए और लोगों को मसीह तक पहुंचाएं। आज अभी अपना दिल यीशु को दें और यीशु से कहें, ऐ यीशु मैं गुनहगार हूं, मुझ में बदबू तो नहीं है, लेकिन बुरी आदतें हैं, गुनाह है, मरूसी गुनाह है, मेरे गुनाह माफ कर, अपने खून से मुझे धोके पाक कर, मुझे बचा दे। वो जरूर देगा। और अगर आप कहें कि मैंने तो दुआ की है, निजात पाई है, पानी का बपतिस्मा लिया है, फिर मैं क्या करूं? तो फिर मरियम मगदलीनी की तरह शुक्रगुजार रहें,
उसके पीछे पीछे चलते जाए, लोगों को खुशखबरी दें, मरियम की तरह, मगदलीनी की तरह सलीब के पैगाम को औरों तक पहुंचाएं। और आप ये कहें, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि उन्हें तो यार वेख्या से अपनी अखा नाल असीं नहीं वेख्या, वो तो अपने अखा नाल वेख के उन्हें यसू जिंदा वेख्या तो उन्हें मुनादी की मैं तो नहीं वेख्या। भाई आप, मैं आपको नजर नहीं आ रहा, जो लोग कलाम सुना रहे हैं खुदा के खादम, वो आपको नजर नहीं आ रहे, जिंदा मसीह उनके अंदर नजर आता है। हमें कलाम से ईमान लाना है, वो वाकई जिंदा है और लोगों को जाके जिंदा मसीह की खुशखबरी सुनानी है। हालेलुया। आज यीशु के गवाह बन जाए, आज यीशु के लिए माली खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएं, मरियम की तरह अपने आप को पेश करें, अंजील सुनाने से कभी ना सुनाएं, घर घर में अंजील सुनाने का प्रचार करें और फिर अंजील को फैलाने का काम जो है आपके सुपुर्द है। आप कहें अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। आखिरी आयत पढ़ेंगे, रोके पहला मकसूल भी है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। फिर कहिए, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। आज कहें मैं अंजील से नहीं शर्माऊंगा, मैं खुशखबरी सुनाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, लोगों को मसीह के बारे में बताऊंगा, मरियम मगदलीनी की तरह मसीह का पैरोकार बन जाऊंगा। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू।